بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کو شکوہ اسجدوا للرحمن، سجدہ کرو رحمان کے سامنے، قالو، کہتے ہیں ضد کی وجہ سے، کیا ہے رحمان، کیا چیز ہے رحمان، کیا ہم سجدہ کریں اس چیز کو کہ تو ہمیں حکم کرے گا، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ہمارے سجدہ نے بڑھا دیا انہیں عدرو نفرت کے۔ یہ بات ہو چکی ہے، پہلے رحمان سے کیوں چڑھتے تھے۔ تبارک الذی، پھر آ گیا برکتیں دینے والا۔ دیکھو دعوے صورت، برکتیں دینے والا صرف وہ ہے جس نے جعل فی السماء، رکھے آسمان میں، بروجن، کواکب، بڑے بڑے ستارے، بروجن، وجعل فیہا سراجن، اور رکھا اس میں سراجن، وقمرا منیرا، سراجن سورج، وقمرا منیرا، اور چاند چمکتا، روشن سورج اور چاند چمکتا، هو الذی، وہی ذات برکت دینے والی، وہی ذات جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، خلفتن، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لمن، اس آدمی کے لیے، اراد، جو چاہے، ان یذکرا، یہ کہ نصیحت حاصل کرے، او ارادا، یا چاہے، شکورا، شکر گزار بندہ بن جائے۔ تو اللہ نے یہ سارے نمونے اسی کے لیے پیدا کیے۔ تو وعباد الرحمن، اب آ گیا عباد الرحمن، جو لوگ اللہ ہی کو برکات دہندہ سمجھتے ہیں، ان کے بعد اوصاف آ رہی، اوصاف الموحدین۔ علامہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ تو یہاں پر بھی وہی فرقان، یہ پہلے ضدیوں کا حال تھا، اور جو بار بار مطالبے کرنے والے، کان الکافر علی ربہ ظہیرا، یہ سارے اولیاء الشیطان ہیں۔ اب اولیاء الرحمن، ان میں پہلا نقطہ ذکر کیا عباد الرحمن، عباد کی اضافت رحمان کی طرف، یہ اضافت تشریفی ہے اور شرف ہے، اضافہم الی عبودیتی تشریفا لہم۔ اللہ نے عباد کی جو اضافت کی ہے رحمان کی طرف، یہ کس کے لیے ہے؟ شرافت اور عزت کے لیے۔ دیکھیں، اگر بادشاہ کہے کسی کو کہ میرا غلام ہے، اس میں غلام کی عزت ہے یا نہیں؟ جی، بادشاہ کہے کہ میرا غلام ہے، تو جس کو اللہ رحمان کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ کہنے میں بندے کی عزت ہے یا نہیں؟ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا عزت ہے۔ جب اللہ ان کو اپنا کہہ رہا ہے تو اس سے بڑی عزت اور شرف کیا ہوگا؟ عباد الرحمن، بندے رحمان کے، یعنی اولیاء الرحمن، رحمان کے بندے، اولیاء، اللہ کو مبارک ہونے میں وحدہ لا شریک سمجھنے والے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جو چلتے ہیں زمین پر، ہولن، وقار اور سکینت کے ساتھ۔ کیا معنی کیا میں نے ہونا کا؟ وقار کے ساتھ، ٹور ٹار کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ٹور ٹار کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، یہ عاجزی سے نہ اکڑ اکڑ کے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ معنی میں کیا کر رہا ہوں؟ وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ چلتے ہیں،
پر بکار، پر رونق، پر سکینہ چلتے ہیں. ہونا بَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، دوسرا یہ کہ جب بات کرتے ہیں ان سے الجاہلون، جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو بات کرتے ہیں رفع شر کی. سلام جہاں تسلیم سے نہیں ہے، یہ سلام تسلم سے. ایک سلام تسلیم سے سلم تو سلامہ، اور ایک سلام کس سے؟ تسلم سے. اور تسلم کے دو معنی ہیں. وہ سلام کے ایک معنی ہے تسلم کا، سلام ہو تو براءت کا معنی، اور دوسرا معنی ہے تسلم سے، یعنی بات ایسی کرتے ہیں کہ شر مٹ جائے. سلامہ کا معنی بات ایسی کرتے ہیں کہ شر مٹ جائے. کوئی آپ کو چھیڑ رہا ہو، آپ کہتے ہیں یار اے مہربانی کسی اور کے متھے لگ، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں. حضرت نیلوی شاہ سے فرماتے تھے اور کدے اور منہ لگ، اساں اور بھی بہو چنتے نہیں، اساں اور بھی بہو چنتے نہیں، کسی اور منہ لگ، اساں اور بھی بہو چنتے نہیں. یہ ہے سلام. ایک تو وہ ہوتے ہیں نا، وہ بات میں بتنگڑ بنا دیتی ہیں. آپ سے کوئی بات کرنا چاہے تو خواہ مخواہ لڑنے کے لیے بات سے بات بنا دیتی ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ شر کو مٹا دیتے ہیں اور ایسا کلام کرتے ہیں جس سے آگ بجھ جائے. تو یہ ہے عباد الرحمن. جہاں ہونن کا معنی سمجھنا ہے، ہونن کا معنی یہ نہیں ہے ہولے ہولے، اور ہونن کا معنی یہ بھی نہیں سکڑ کے چلتی ہیں جس طرح ان عباد الشیطان نے کیا ہوا ہے. یہ بالکل معنی نہیں. ایک جہاں حاشیہ ذرا دیکھو، لیس المراد انہم یمشون کالمرضی، اس سے یہ مراد نہیں جیسے مریض چل رہا ہو یا پیر چل رہا ہو. پیر اسی طرح نہیں چلتے ہیں. 4 مرید پیچھے سورین پہ لگے، 2 آگے گھٹنوں پہ لگے، کوئی چپل اٹھا رہا ہے، اور پیر صاحب جیسے درد ذہ میں مبتلا ہے، وہ آ رہا ہے. 10 آدمی پیر صاحب کو اٹھا رہے ہیں. ڈنڈا اٹھانے والا الگ ہے، چادر سنبھالنے والا الگ ہے، اگر ناڑا کھلنے لگا تو اس کو سنبھالنے والا الگ ہے، اور کوئی مسائل بننے لگے تو سب کے سب ڈیوٹیاں تقسیم ہیں. یہ عباد الرحمان ہے. عباد الرحمان نہیں، یہ عباد الشیطان ہے، یہ عباد ابلیس ہے. اب دیکھو ہونا کا یہ معنی نہیں کہ مریضوں کی طرح چلتے ہیں. منت تسانو تسنو ان ہیں، بناوٹیں بنا کر، اور ریا ان دکھاوے کے لیے. تیری سادگی میں بھی فراڈ ہے. کبھی یہ سادگی بھی فراڈ ہوتی ہے. کچھ ایسے آدمیوں سے جان بوجھ کے سادے، کوئی کسی کو دیکھا پرانی کبیر پہن لی، ادھر بٹن کھول دیے، اور حالانکہ یہ جو اس طرح کرتے یہ حرامی کرتا ریاکاری ہے، اور اس کو بابر کرا رہا ہے کہ میں بڑا سادہ ہوں. ہوتا 1 نمبر کا ہے. ہاں ایسا نہیں مراد. جہاں فقد کان سید ولد آدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے نا مجاہدوں کی طرح چلتے تھے. یہ ایسی ٹور نہیں تھی کہ نہیں. اے ذرا دیکھ پیغمبر کا چلنا، مشاق کا انا ما ینحط من سبب، آپ اس طرح جاتے تھے جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، تیز تھے. من سبب وکأنما الارض تطوی لہ، اب اس طرح چلتے کہ گویا زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی. تو اس لیے ہونن کا یہ معنی نہیں ہے جیسے پیر چلتے ہیں.
یا خنزیر چلتے ہیں. ہونن کا معنی وقد کرے بعض السلف المشی بے تضاعف و تصنع، اس طرح تصنع تکلف کر کے اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کی طرح چلنا، اس کو سلف نے مکروہ کہا ہے. حتی رویہ عن عمر و عمر، حضرت عمر سے روایت کیا گیا انہ رعا شابا یمشی رویدا، انہوں نے دیکھا ایک جوان کو ایسا ایسا چل رہا تھا. فقال ما بالو، کیوں یہی انت مریض، تو مریض ہے؟ کالا لا، کہ نہیں جی امیر المومنین. ہاں تو پھر حضرت نے اپنا درہ اٹھایا وَأَمَرَهُ أَن يَمْشِيَ بِقُوَّةٍ، حضرت عمر نے درہ اوپر کر کے کہا انسانوں کے بچوں کی طرح قوت سے چل. انما المراد بالہون ہا ہونا السکینۃ والوقار، یا مراد کیا ہے؟ پر وقار ہو کے چلتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں نا بالکل ایک پیروں والا ڈرامہ، اور ایک ہوتے ہیں پینٹ پتلون والے. اور جیسے گدھا گھاس کھا کے گلی میں جاتے ہیں تو گردن ایک طرف پکڑ جاتی ہے، تو اس طرح تکبر بھی نہیں اور اس طرح سادگی کا رگڑا بھی نہیں. ہاں وہ درمیان میں پوری سکینہ اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں. آگے ہو گیا. اور چلتے ہوئے جب کوئی بزرگ آگے ملتا ہے اس سے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، والذین، یہ ان کی خلوت کا حال ہے. اب جلوت کا حال کیا؟ یہ ان کی جلوت کا حال ہے. والذین خلوت کا حال. والذین یبیتون لربہم، وہی لوگ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما، اور قیام میں سجدوں اور کھڑے رہتے اپنے رب کے سامنے راتیں گزارتے ہیں. یعنی ان کی خلوت کا حال یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، پیغمبر کریم نے فرمایا میری امت کے سب سے بہترین لوگ قرآن کے خدام ہیں، واصحاب اللیل، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں وہ لکھا ہے آپ کے پاس. اسی طرح کہتے ہیں ہادہ وصف الحلم، یہ ان کی رات کی صورت حال ہے. اور بیتوتا کو خاص کیا کیونکہ عبادت رات میں ذرا مشکل ہوتی ہے. سبق پڑھنا بھی وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّعَاءِ وَأَوْفَقُ لِلْقَلْبِ بِاللِّسَانِ، اور اس لیے کہ دن خاص ہے دوسرے کاموں کے لیے، اور وہ یہ ہے جہاد، دعوت، یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون فی اللہ لومۃ ویصاحبون خیار الناس للتعلیم والتعلم والارشاد والاسترشاد. دن میں سبق پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. ہم باللیل ہم بالنہار فرسانا وباللیل رہبانا. ایک دن حضرت علی رو پڑے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر، اپنے جو ساتھی تھے اپنے دور میں، تو حضرت علی نے باہر روتے ہوئے کہا کہ تم کیسی بلائیں میرے سامنے آ گئے ہو. ما رأیت مثل اصحاب محمد، میں نے آج تک محمد کے صحابہ جیا کسی کو نہیں دیکھا. جب دن ہوتا تھا شوسن غبرا، دن ہوتا تھا ان کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود، اور گھوڑوں کی پیٹھوں پہ بیٹھے ہوئے تلوار سے جہاد کرتے تھے.
وباللیل رہبانا، اور جب راتیں آ جاتی تھیں تو ہر ایک اللہ کے سامنے زاریاں کیا کرتا تھا۔ تم میں ایک بھی محمد کے صحابہ جیسا نہیں ہے کہ دن کو جہاد میں وقت گزرتا شوسن غبرا، تم تو سرمے تیل سب کچھ، وہ شاسن غبرا غبار آلود بکھرے بالوں والے گھوڑوں کی پیٹھوں پہ چڑھے ہوئے، اور رات کو یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہم اجعلنا منہم والذین یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا، عبادتیں کر کے بھی ڈرتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اصرف عنا عذاب جہنم، پھیر دے ہم سے عذاب جہنم کا۔ اور یہ جو آج کل کے حرامی پیر ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ میرا بیعت کر لے، عمل کی ضرورت ہی نہیں، اس دی پہلے آند ویند جنت ہی لگی ہوئی ہے، پوری 7 نسلوں کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ہے خنزیرہ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ رات کو اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اور یہ 10 آدمیوں کا ٹھیکیدار بیڑا لے کے جنت میں جا رہا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها، بے شک عذاب اس جہنم کا، کان غراما، غرام کے 2 معنی ہیں، ایک ہے الشر اللازم کہ چمٹ جانے والا، دوسرا الہلاک الدائم، ہلاک کر دینے والا۔ انہا، بے شک وہ جہنم، ساعت بہت بری، مستقرن رہنے کی جگہ ہے، بمقامہ اور کھڑے ہونے کی، وہاں پر جانا ہی بڑا برا ہے، ٹھہرنا تو اور زیادہ برا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اقتار نہیں کرتے، کانا بین ذالک، اور ہوتا ہے ان دونوں رستوں کے درمیان، قواما، سیدھی گزران۔ جہاں 3 لفظ آگے، اسراف اور کیا ہے، یک تو رو، اقتار اور قوام، تینوں کا معنی لکھا ہے۔ نحاس کہتے ہیں کہ من انفق فی غیر طاعت اللہ فہو الاسراف، اللہ کی طاعت کے علاوہ جہاں خرچ کیا تو اس کا نام ہے اسراف۔ ومن امسک عن طاعت اللہ فہو الاقتار، اور اگر اللہ کی طاعت میں خرچ نہیں کیا تو اس کا نام کیا ہے، اقتار۔ ومن انفق فی طاعت اللہ فہو القوام، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کا نام کیا ہے، قوام۔ یہ قوام ہے تو اپنی معیشت میں میانہ روی چلتے ہیں۔ والذین لا یدعون، 5ویں بات یہ ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، نہیں پکارتے ساتھ اللہ کے دوسرے کو مشکل کشا سمجھ کر، دوسرے کو فریاد رس سمجھ کر، بلا یقتلون النفس، نہیں قتل کرتے ایسی جان کو حرام کیا اللہ نے مگر ساتھ حق شریکے، قصاص وغیرہ میں، بلا یزنون، زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذالک، جو کرے گا افعال مذکورہ ملے گا اسامہ بڑے گناہوں کے وبال کو، یضاعف لہ العذاب، بڑھایا جائے گا۔ یضاعف کا معنی ہوتا ہے 2 چند، لیکن جہاں معنی ہے ازدیاد والا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، واسطے ان کے عذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں ذلیل کیا ہوا، الا من تاب، مگر وہ آدمی جو توبہ کر گیا۔ توبہ کے لیے 4 شرطیں،
توبہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ من تاب، پہلی شرط ہے کہ اپنے گناہ پر ندامت آ جائے، شرمندہ ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فی الفور ترک کر دے، اس نیت سے کہ میرے رب کی نافرمانی ہے، اس نیت سے نہیں کہ گناہ چھوڑا ہے کہ میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ جب شراب چھوڑتا ہے کہ کہیں میرا معدہ خراب نہ ہو جائے، کینسر نہ ہو جائے، شراب کی یہ کوئی توبہ نہیں۔ توبہ میں پہلی چیز ہے کہ گناہ پہ شرمندگی ہو، گناہ کی وجہ سے کہ میں نے جرم کیا ہے، پھر فوراً اس جرم سے نکل جائے، اور نکلے کیوں کہ یہ رب کی نافرمانی ہے، اس کی وجہ سے نکلے۔ دو، تیسرا العزم، اس وقت اس کا عزم مصمم ہو کہ آئندہ مر سکتا ہوں لیکن یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا ایفا ما فات، ایفا ما فات کا مطلب جو حقوق العباد ہیں ان کو ادا کرے گا، جو روزے اس کے ذمے ہیں ان کی قضا کرے گا۔ سمجھ گئے میری بات؟ نمازوں کی قضا کرے گا یا نہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس لیے آپ کے علماء کہتے ہیں کہ کرے گا۔ فرائض کی سن رہے ہو میری بات؟ کتنی شرطیں ہیں توبہ کی؟ ان چار شرطیں اگر پائی گئی تو ایسی توبہ 1000 دفعہ بھی ٹوٹ گئی تو وہ توبہ قبول ہے۔ من تاب وعملا۔ اور ایک بات بتاؤں، بعض لوگ جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ ایک دن میں اعلیٰ درجے کے متقی بنتے ہیں۔ بیٹھے گئے نا رمضان میں، اب توبہ کر رہے، یا اللہ ہر گناہ سے توبہ، تو اس کی توبہ پکی نہیں رہتی۔ گناہ ترک کرنے کی تدبیر ہے، ایک ایک گناہ سے توبہ کرو، ایک گناہ اس سے توبہ کر لو، پھر دوسرا اس سے توبہ کر لو، پھر اس سے توبہ۔ تو اصلاح کا اصل طریقہ یہی ہے، ایک ایک گناہ چھوڑتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ۔ تو اس میں ایک نیا مسئلہ بھی آ گیا، اکثر ذہنوں میں یہ بات ہے کہ توبہ سب گناہوں سے کر رہی ہے، اور پھر جب وہ بعد میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو شیطان کہتے ہیں پہلے بڑی توبہ تو نے پکی رکھی ہے، پھر وہ توبہ کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک ایک گناہ سے توبہ کرتے جاؤ۔ ایک گناہ مثلا نسوار ہے، آج تم نے توبہ کی ہے، اور مثال دے رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں ہے، مثلا اگر بالفرض گناہ ہو، شرعی گناہ، تو اس آج چھوڑ دیں، اور 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد جب آپ بے فکر ہو جائیں، احساس ختم ہو جائے، پھر موبائل سے توبہ کر لیں۔ موبائل کی یاد ستائے گی 4 مہینے، 5 مہینے، سال، جب عادت پڑ جائے تو پھر اور چیز سے توبہ کر لیں، اس پہ جب پکے ہو جائیں پھر اور چیز پہ توبہ کر لیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ، ایک تو عزیمت تو ہے کٹھے ہی نکل جاؤ گناہوں سے، اگر نہیں نکل سکتے تو ایک ایک گناہ سے نکلتے جاؤ۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، خیال کرنا ہے آیت تھوڑی مشکل ہے، مگر وہ آدمی جو توبہ تائب ہو گیا شرک سے، وآمن یعنی ایمان لایا، یہ بہت تفسیریہ ہے، من تاب کی تفسیر ہے، وعمل عملا صالحا، اور عمل کیے عمل نیک، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پس یہی لوگ ہیں بدل دے گا اللہ
ان کے گناہوں کو نیکیوں سے. کیا معنی کیا میں نے؟ بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے. جلدی کیوں نہیں بولتے؟ ٹائم نہیں. ان کے گناہوں کو نیکیوں سے. کیا معنی گناہوں کو نیکیوں سے؟ گناہ کیے تھے 15 کیے گناہ تھے. اگر سچی توبہ کر گیا تو گناہ کی جگہ پہ تہجد لکھا پڑا ہوگا. جتنے گناہ کیے اتنی اس کو ہر گناہ کے بدلے نیکیاں ملیں گی. ایک معنی. اور یہ معنی احادیث سے ثابت ہے. اور دوسرا معنی کہ گناہ مٹا کے گناہوں کی بجائے اللہ اس کو نیکی کرنے کی توفیق دے دے گا. گناہ مٹا کر نیکی کرنے کی توفیق دے دے گا. ہاں بھائی، گناہ مٹا کر نیکی کی توفیق دے دے گا. شرارتیں مت کرو. ہاں دیکھو، اب دونوں معنی آپ کے پاس لکھے ہیں. ایک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی طویل انہ اتی رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، بس کہا ارأیت رجلا عمل الذنوب، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو گناہ کرتا رہا، سارے گناہ کیے اور کاکھ نہیں چھوڑا، نہ سکی چھوڑی نہ سنی چھوڑی. لم یترک حاجتن ولا داجتن، سارے گناہ کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا وہ ایمان لایا؟ فرمایا ہاں میں ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول، مان گیا. قال نعم، ہاں خیرات کر اور نیکیاں کر اور گناہ چھوڑ دے تو اللہ کر دے گا تیری نیکیاں، ساری کی سارے گناہ تیری نیکیاں بنا دے گا. قالا، اس نے کہا جی میرے غدارات بھی ہیں، فجرات بھی ہیں، بڑے بڑے دھوکے بھی میں نے کیے، بڑے بڑے گناہ بھی میں نے کیے، وہ سب کے سب نیکیاں بن جائیں گے. پر ہاں قال اللہ اکبر وما زال یکبر حینا توارا، وہ بندہ اللہ اکبر کہتا ہوا تاکہ چھپ گیا، چلا گیا. یہ معرفت الصحابہ لابی نعیم. اسی طرح حضرت ابو ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم آخر اہل الجنہ، نبی پاک نے فرمایا مجھے معلوم ہے آخری جنتی جو جائے گا داخلے کے اعتبار سے اور آخری جہنمی ہوگا خروج کے اعتبار سے. جہنم سے نکلے گا آخری آدمی اور وہ جائے گا کہاں؟ بولو جلدی، جائے گا کہاں؟ جنت میں. خروجن منہا رجل، یہ ایسا آدمی ہوگا قیامت کے دن لایا جائے گا، اس پر پیش کیے جائیں گے چھوٹے چھوٹے گناہ، برفعو عنہ، اور جو بڑے گناہ ہیں اس کے وہ چھپا دیے جائیں گے. اب وہ ڈر رہا ہوگا، فرشتے پوچھیں گے اچھا یہ رات کو تو باہر بھاگ جاتا تھا، قضا 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 قضا، سارے پوچھیں گے، باورچی خانے سمیت سارے چیزیں پوچھیں گے. تو وہ اب ڈر رہا ہوگا، یا اللہ یہ تو تھوڑی بات ہے، میرے کرتوت تو اس سے بھی بڑے تھے. چھوٹی چھوٹی باتیں جب ڈرے گا نا تو فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، اسے کہا جائے گا کہ جتنے گناہ ہیں نا، گناہ کی جگہ تجھے نیکی دے رہے. فَيَقُولُ رَبِّ، اب خود کہے گا قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا، میں نے تو بڑے بڑے کرتوت کیے تھے جہاں آئے نہیں. مطلب ہے وہ بھی جہاں آئے اور اس کی جگہ پہ بھی مجھے نیکیاں ملے. یہ بھی معنی ہے جو بدر اللہ سیئات ہم حسنات، ہے تو کمال.
بندہ کرتا گناہ رہا ہے، قیامت کے دن اٹھے تو اس کے نام اعمال میں ساری نیکیاں لکھی ہوئی، اور بندہ کرتا نیکیاں رہا ہو اور قیامت کے دن اٹھے تو سارا رجسٹر گناہوں سے بھرا ہو۔ یہ تہجد پڑھتا رہا، وہ زنا سے بدتر گناہ میں شمار ہے۔ تو توحید ایسی چیز ہے کہ جو گناہوں کو بھی، ریت کو بھی سونا کر دیتی ہے، اور شرک ایسی لعنت ہے جو سونے کو بھی راکھ بنا دیتی ہے، عمل راکھ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ذرا خیال کرو آگے، صحیح اسناد صحیح اس کی آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے، ہاں یہ جو قد عملت اشیاء لا اراہا ہونا فلا قد رأیت رسول اللہ ضاحکا حتی بدت نواجذہ، دیکھا رسول پاک ہنس پڑے اور آپ کے دانتوں کے پچھلے حصے بھی ظاہر ہو گئے اس آدمی کی بات کر کے۔ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتمنین اقوام، قیامت کے دن کئی ایسے تائبین آئیں گے تو وہ تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش توبہ سے پہلے گناہ زیادہ کر لینے تھے، توبہ سے پہلے گناہ، کیونکہ گناہ اب بن گئے ہیں نیکیاں، تو میری نیکیاں زیادہ بن جاتی۔ مقصد یہ ہے کہ بیما یا رسول اللہ، کیوں یا رسول اللہ؟ قال الذین بدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی نیکی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ کچھ سمجھ گیا کہ نہیں؟ چلو اب وقت نہیں، دیکھو دو معنی میں نے کیے ہیں اولئک جو بدل اللہ ہو، ایک ہے گناہ کی جگہ گناہ مٹا دے گا، نیکی کی توفیق دے دے گا، اور دوسرا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، جتنے گناہ ہوں گے اتنی نیکیاں، ہر گناہ کے مقابل نیکی، اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور جو آدمی توبہ طیب ہو گیا، بعمل عامل صالحہ، نیک عمل کیے یعنی بچا رہا، بے شک اللہ وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، متابہ رجوع کرنا، بشرطے کہ توبہ سچی ہو، ڈرائیوروں والی توبہ نہ ہو، کان کو ہاتھ لگا کے گئے۔ والذین، چھٹے نمبر پہ، لا یشہدون الزور، نہیں حاضر ہوتے زور میں۔ زور جہاں دو معنی ہیں، ایک ہے نہیں گواہی دیتے، زور یعنی جھوٹی گواہی، شرک بدعت کی گواہی نہیں دیتے۔ دوسرا یہ کہ یشہدون حاضری، شرک بدعت کل 40واں بدعتی مشرک کا جنازہ، اس کی تعزیتیں اور ان کی خیراتوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ حاشیے پہ سب کچھ لکھا ہے، دیکھ لینا۔ عذور کا معنی کیا ہے؟ بدعت کی مجلس، اہل بدعت کی مجلس، بدعتیوں کا جنازہ ہو، بدعتیوں کی مجلس ہو، بدعت کی مجلس ہو، شرک کی مجلس ہو، مشرکوں کی مجلس ہو۔ لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب اتفاقاً گزرتے ہیں ایسی مجالس سے، شرک بدعت، گانا بجانا، طبلے سرنگیوں والی مجلس، قوالی والی مجلس یا غیبت والی مجلس، ان سب سے گزرتے ہیں، مرو کراما، گزر جاتے ہیں دامن بچا کر، اور شیخ پن پیر مانا کرتے ہیں مرو کراما، گزر جاتے ہیں مسئلہ بیان کر کے، گزرتے ہیں مسئلہ بیان کر کے۔ شیخ پن پیر کی تائید ملی ہے قرطبی سے، قیل من المرور باللغو کریما ان یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، قرطبی ہے۔ مسئلہ بیان کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، وہاں بیٹھ نہیں جاتے، اور یہ سرگودے اور اردا گرد والے شیاطین یہ تو خود کل سنبھالے ہوئے ہیں، پنجابی بدعتی اشاعتی ہیں، انہوں نے
کل سنبھالیں، کلوں پہ درس جا کے دیتے ہیں، گدھے کے گدھے. یا اللہ فرماتے ہیں لا یشہدون، عباد الرحمن بدعت کی مجلسوں میں جاتے ہی نہیں. اگر بدعت کی مجلس قائم ہو اور یہ گزر رہے ہوں تو مسئلہ بیان کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں یا دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. وہی اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں مسئلہ سمجھایا جائے ان کے رب کی آیات کے ساتھ قرآن پڑھ کے، لم یخروا علیہا ثمن وعمیانا، نہیں گر پڑتے ان ایتوں پر بہرے اندھے ہو کر، یعنی غور و فکر کرتے ہیں. جب انہیں قرآن سے مسئلہ سمجھایا جائے تو عباد الرحمن اس میں سوچ و بچار کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس سے اثر لیتے ہیں، وہ مسئلہ مانتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو قرآن سنایا جائے اور وہ آگے سے کہ نہیں جی میرا پیر جو کہتا ہے، میرا خطیب جو کہتا ہے، فلانا ملا جو کہتا ہے. ایسے نہیں ہوتے. لم یخروا، اندھے بہرے نہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں. والذین یقولون، اور وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وآخر دعوانا